بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یقیناً تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، ہم اسی کی تعریف بیان کرتے ہیں، اسی سے مدد کے طلبگار ہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی بھی معبود برحق نہیں۔ ناظرین، آج ہم آپ کے لیے نہایت دلچسپ اور سبق آموز قصہ لے کر حاضر ہوئے ہیں، جس کا موضوع ہے ایک موچی کا پر اسرار قصہ۔ آج کا قصہ ایک حیرت انگیز اور پر اسرار واقعہ ہے جو ہمیں بہت کچھ سکھائے گا۔ ہم اپنی زندگی میں ایسے بہت سے واقعات سے گزرتے ہیں جو عقل کو حیران کر دیتے ہیں۔ ایک شخص کہتا ہے کہ میرے ساتھ بھی ایسا ہی ایک واقعہ ہوا تھا، ایک چھوٹی سی غلطی نے میری تقدیر بدل دی۔ اس شخص نے کہا کہ میں اپنے دوست کی شادی میں ایک گاؤں گیا۔ وہ گاؤں بہت خوبصورت تھا، وہ ایک پرسکون جگہ تھی۔ اس گاؤں میں میری حیرت کا مرکز ایک موچی تھا، لیکن آپ کو یہ سن کر حیرانگی ضرور ہوگی کہ وہ موچی اپنے ہاتھ کے ہنر کی وجہ سے وہاں مشہور نہیں تھا، بلکہ اس کی شہرت کی وجہ کچھ اور تھی، اور اس موچی کی اس پر اسرار وجہ سے لوگ اس کے پاس جا کر اپنے جوتے مرمت کرواتے تھے۔ مجھے اس موچی سے ملنے کا شوق پیدا ہوا۔ میں نے اپنے دوست سے کہا کہ میں بھی اس موچی سے ملنا چاہتا ہوں۔ میں اور میرا دوست اس موچی سے ملنے چل دیے، لیکن ہم وہاں جا کر حیران ہوئے کہ نہ اس موچی کی کوئی دکان تھی اور نہ ہی کوئی کارخانہ تھا، بلکہ وہ موچی ایک درخت کے نیچے اپنا اڈا لگا لیتا تھا۔ اس کے پاس ایک چھوٹا سا صندوق تھا جس میں وہ اپنے تھوڑے سے اوزار رکھتا تھا۔ میرے دوست نے کہا کہ اس جگہ کو موچی کی ملکیت ہی سمجھو۔ گاؤں والوں نے بہت کوشش کی، لیکن اس نے اپنی جگہ نہ چھوڑی۔ سب تھک ہار کر اس موچی کو اب یہ کہنا چھوڑ چکے تھے، یہ موچی پچھلے 32 سال سے یہاں بیٹھتا تھا۔ جب میرا دوست مجھے یہ سب کچھ بتا رہا تھا تو ہم وہیں سے گزر رہے تھے، لیکن وہ موچی اس وقت اپنی دکان پر نہیں تھا۔ میرے دوست نے مجھے اس موچی کے بارے میں مزید بتاتے ہوئے کہا کہ یہ موچی کسی بھی شخص کا جوتا اپنے ہاتھ میں لے کر اس کے مستقبل کے بارے میں بتا سکتا ہے، اور اسے آنے والی مشکل یا پریشانی سے آگاہ کر دیتا ہے، تاکہ وہ شخص آنے والی مصیبت سے کچھ حد تک بچ جائے۔ اب میرا اشتیاق مزید بڑھ رہا تھا۔ ہم یہاں اپنے دوست کی والدہ کے جوتے مرمت کروانے آئے تھے، اور ہم اس موچی کے انتظار میں وہیں اس درخت کے نیچے بیٹھ گئے تھے۔ اس دوران میں نے اپنے دوست سے پوچھا کہ آخر اس موچی کے پاس کون سا علم ہے؟ اگر وہ موچی ہے تو اس کے پاس یہ علم کیسے آیا؟ مجھے جواب ملا کہ اس موچی نے آج سے 35 سال پہلے اس درخت کی چھاؤں سے دائرہ اٹھانے کے لیے یہاں بیٹھنا شروع کر دیا اور اپنا کام یہیں شروع کر دیا، لیکن گاؤں میں اور بھی بہت سے موچی تھے، اسی وجہ سے اس کے پاس بہت کم کام آتا تھا، اور کبھی کبھی اس موچی کے پاس کوئی جوتا مرمت کروانے نہ آتا۔ ایک دن شام یہ موچی خالی ہاتھ گھر کو لوٹنے لگا تو اسی اثناء میں ایک بوڑھی عورت اس کے پاس آئی۔ وہ عورت بہت غریب تھی اور کپڑوں پر جگہ جگہ پیوند لگے تھے، اور اس نے اپنے جوتے ہاتھ میں تھام رکھے تھے۔ اس عورت نے اس موچی سے کہا کہ کیا تم میرے جوتے مرمت کر دو گے؟ اس موچی نے کہا کیوں نہیں؟ اس عورت نے کہا لیکن بیٹا میرے پاس دینے کو پیسے نہیں ہیں۔ اس موچی نے کہا کہ کیا کبھی بیٹے بھی اپنی ماں سے پیسے لیتے ہیں؟ اس موچی نے اس بوڑھی عورت کو بڑے احترام سے اپنے سامنے چادر پر بٹھا دیا اور اس بوڑھیا کے جوتوں کو اپنے ہاتھ میں لے کر مرمت کرنا شروع کیا۔ اس بوڑھی عورت نے کہا کہ لگتا ہے کہ مجھے آج اپنے جوتوں کا اصل حقدار مل گیا ہے۔ بوڑھیا کی اس بات پر موچی حیران ہوا کہ کیا ایسے بوسیدہ جوتے بھی کسی کی ملکیت ہو سکتے ہیں، لیکن وہ بوڑھیا کے احترام میں خاموش رہا۔ اس بوڑھیا نے موچی کو ایک حقیقی انگوٹھی دے دی اور ساتھ ساتھ کچھ پڑھنا شروع کر دیا، اور اس درخت کے گرد دائرہ کھینچا جس کے نیچے موچی بیٹھا تھا، اور کہا کہ بیٹا آج سے میرا سارا علم تمہارا ہوا۔ تم یہ جوتے ہمیشہ اپنے کام کے وقت پہن کے رکھنا، اور اس انگوٹھی کو بھی۔ اس موچی کو کچھ سمجھ نہ آیا، لیکن اس نے بوڑھیا کی بات پر عمل کیا اور کام کے وقت وہ جوتے پہن کے رکھتا۔ اس عمل کے بعد اس کی دکان پر رش بڑھ گیا۔ اس وقت اس موچی کی عمر 32 سال تھی،
ایک دفعہ موچی نے جوتے اتار کر کام کرنا چاہا، لیکن اسے جلد احساس ہو گیا کہ وہ ان جوتوں کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا۔ ہم ابھی یہ بات کر ہی رہے تھے کہ وہ موچی نمودار ہوا۔ وہ ایک سادہ شخصیت کا مالک تھا۔ اب اس موچی کی عمر 50 کے لگ بھگ تھی۔ وہ ایک نہایت سادہ شخص تھا۔ میرے دوست نے اسے اپنی والدہ کے جوتے تھما دیے۔ اس موچی نے جوتوں کی مرمت شروع کر دی اور میرے دوست کو کہا کہ تم اپنی والدہ کو سفر پر دور مت جانے دینا، انہیں موت کا خطرہ ہے۔ وہ بوڑھیا اس موچی کو اصل میں یہی ہنر دے کر گئی تھی کہ وہ لوگوں کے جوتے دیکھ کر ان کے مستقبل اور ماضی کے بارے میں بتا سکتا تھا۔ میرے دوست کی والدہ کو ان کے رشتہ داروں نے کہا کہ اگر وہ خود شادی کی دعوت دینے نہیں آئے گی تو ہم ان کی شادی میں شرکت نہیں کریں گے، لیکن جو ہونا ہو وہ کون ٹال سکتا ہے۔ میرے دوست کی والدہ سفر پر روانہ ہو گئی اور راستے میں بس ایک کھائی میں گر گئی اور میرے دوست کی والدہ کا انتقال ہو گیا۔ ان کا ہنستا بستا گھر سوگ میں بدل گیا۔ میں حیران تھا کہ کوئی شخص جوتوں کو دیکھ کر کیسے کسی کا مستقبل بتا سکتا ہے۔ کچھ دن کے بعد میرے دوست کی بہن کی شادی نہایت سادگی سے ہو گئی اور میں نے اپنے گھر جانے کا ارادہ کیا۔ میرا دوست مجھے آخری اپنے گاؤں کی سیر کروا رہا تھا کہ میرا جوتا اچانک ٹوٹ گیا۔ ہم اس موچی کے پاس گئے وہ جوتا لے کر مرمت کروانے کے لیے۔ اس موچی نے جوتے کی سلائی کرتے کرتے مسکرانا شروع کر دیا اور کہا کہ مجھے کچھ وقت لگے گا، چاہو تو تھوڑا اور انتظار کر لو۔ اس نے کہا کہ تمہارا مستقبل بہت روشن ہے اور بہت جلد تم کامیابی کی بلندی کو چھو لو گے۔ میرے یقین میں کچھ کمی تھی، لیکن ہم وہاں سے آ گئے۔ میرے جانے کا وقت قریب آ رہا تھا۔ میں اپنے جوتے لینے اس موچی کے پاس گیا، لیکن اس وقت وہاں کوئی موجود نہیں تھا۔ میں نے اس کے شاگرد سے اپنے جوتے واپس مانگے۔ اس نے کہا کہ استاد خود آ کر جوتے دیں گے۔ میری ٹرین کا وقت نکل رہا تھا۔ میں نے شاگرد سے کہا کہ مجھے جلدی سے میرے جوتے چاہیے۔ اس نے میرے سامنے 3 جوڑے رکھ دیے اور کہا کہ اس میں سے جو آپ کے ہیں وہ لے جائیں۔ میں نے اپنے جوتے کی پہچان کی اور اپنا جوتا گھر لے کر آ گیا۔ کچھ عرصے بعد میرا جرمنی جانے کا انتظام ہو گیا۔ مجھے اس موچی کے الفاظ یاد آئے۔ میں نے اپنی کامیابی کا سوچتے ہوئے جرمنی روانہ ہونے کا ارادہ کیا، لیکن میری قسمت نے پلٹا کھایا اور میں کسی وجہ سے جیل چلا گیا۔ مجھے 5 سال کی قید ہو گئی۔ میں نے ان دنوں اس موچی کو بہت برا بھلا کہا۔ میں نے سوچا کہ میں اپنی قید سے رہائی پاتے ہی سیدھا موچی کے پاس جاؤں گا۔ میں اپنی سزا ختم ہوتے ہی اس موچی کے پاس جاؤں گا۔ جیسے ہی میری سزا ختم ہوئی، میں سیدھا اس موچی کے پاس گیا اور جا کر اس کا گریبان پکڑ لیا اور اسے سارا واقعہ سنایا۔ اس موچی نے کہا کہ جب میرے شاگرد نے تم سے کہا تھا کہ میرے استاد کا انتظار کرو، لیکن تم نے انتظار نہیں کیا، کیا تمہیں یقین ہے کہ اس وقت تم جو جوتے اپنے ساتھ لے کر گئے تھے وہ تمہارے ہی تھے؟ میں نے یہ سن کر اس کا گریبان چھوڑ دیا اور میں نے سوچا کہ اس دن جو جوتے میں لے کر گیا تھا اور میرے سامنے جو جوڑے تھے وہ 3 تھے اور ان پر نام نہیں لکھا تھا۔ موچی نے کہا کہ تم جس کے جوتے لے کر گئے تھے اس کی زندگی میں 5 سال کی قید لکھی تھی جو تم کاٹ کر آ رہے ہو۔ اس موچی نے مزید کہا کہ میں امانت میں خیانت نہیں کرتا۔ میرے پاس آج بھی تمہارے جوتے موجود ہیں۔ تمہاری قسمت واقعی بہت اچھی ہے۔ میں اپنے جوتے لے کر چلا گیا اور کچھ عرصے بعد مجھے بہت اچھی نوکری مل گئی اور کامیابی حاصل ہوئی، لیکن میں آج بھی اس موچی کی اور اسرار شخصیت کے بارے میں سوچتا ہوں اور اس سب سے مجھے معلوم ہوا کہ ہمیں اپنی چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے اور ان کی حفاظت کرنی چاہیے۔ ناظرین کرام، یقیناً آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اور آپ کو اس میں سے بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا۔